امیر المومنین حضرت سیدنا سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو آدھی دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آدھی دنیا کے بادشاہ تھے امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حالات آپ کے ایسے تھے، زمانہ رات کو سویا کرتا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں جاگا کرتے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، لوگوں سے معلومات کیا کرتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر کے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے میں جھانک کے دیکھتے تھے، کس کے گھر چولہا جلا ہے، کس کے گھر نہیں جلا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آدھی دنیا کا بادشاہ اپنی پیٹھ پر، اپنی پشت مبارک پر اناج کی بوری لاد کر کے لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتا تھا۔ یہی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں کی خیریت معلوم کرتے ہوئے مدینہ شریف کے باہر نکل گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نوجوان ہے جو راستے کے قریب کھڑا زارو قطار رو رہا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے پوچھا، اے نوجوان یہ بتا، سارے مدینے کے لوگ سو رہے ہیں لیکن رات کے وقت میں زارو قطار تو کیوں رو رہا ہے؟ اشک باریاں کیوں کر رہا ہے؟ گریو زاری کیوں کر رہا ہے؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ اتنا کہنا تھا، وہ نوجوان اور زور سے رونے لگا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، نوجوان کیوں رو رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، حضور معاملہ یہ ہے، سامنے جو جھونپڑی نظر آ رہی ہے، اس جھونپڑی میں میری بیوی ہے جو درد زخم میں مبتلا ہے، کمزوری کے سبب دائی کا انتظام نہیں کر پایا ہے، میری بیوی اکیلی و تنہا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو چکا ہے، میری بیوی درد کی وجہ سے چیخ رہی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نوجوان تو یہیں پر کھڑا رہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، لگانے کے بعد اپنے گھر پہ آئے، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے پوچھا، کون؟ کا امیر المومنین عمر ہوں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ بیدار ہوئیں۔ آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد جب لے کے چل دیے تو آپ کی بیوی نے پوچھا، امیر المومنین رات کے وقت میں سارے لوگ آرام کر رہے ہیں، چین و سکون کی نیند سو رہے ہیں، آپ مجھے جگا کر کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب فرماتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، واپس آ کے بتاؤں گا کہاں لے کے گیا تھا۔ بٹھایا، بٹھانے کے بعد لے کر کے جا رہے ہیں، اسی نوجوان کے گھر کے قریب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہتے، میری بیوی سامنے جو تمہیں جھونپڑی نظر آ رہی ہے، اس جھونپڑی میں ایک عورت ہے جو درد زخم میں مبتلا ہے، یعنی بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو چکا ہے، کمزوری کے سبب اس کے شوہر نے دائی کا انتظام نہیں کر پایا ہے، جاؤ تم دائی بننے کا حق ادا کر دو، پیارے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا، آپ کی اہلیہ محترمہ جھونپڑی میں گئی۔ کیا دیکھتی ہیں؟ عورت درد زخم میں مبتلا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہو چکا ہے، عورت درد کی وجہ سے چیخ رہی ہے، ہاتھ بٹایا، لڑکے کا جنم ہو جاتا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ جھونپڑی سے باہر نکلی۔ نکلنے کے بعد کہتے ہیں، حضور چلیے مجھے گھر پہ چھوڑ دیجیے، عورت کے گھر لڑکے کا جنم ہوا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد چند قدم آگے بڑھتے ہیں، آواز آتی ہے، اے عمر سن لے، آج تو نے میری خلافت کا حق ادا کر دیا ہے، آج تو نے میری خلافت کا حق ادا کر دیا ہے، جا میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میرا پروردگار بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیوں، یہ سرکار کے نائبین ہیں جو غیروں کی اتنی مدد کرتے ہیں، اتنا غیروں کے کام آتے ہیں، لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم پر تمہارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے،
جب تم اپنے گھر پہ شوربہ بنوایا کرو تو اس میں سالن بڑھوا لیا کرو، لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم تو کھا لیتے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی اگر بھوکا ہے ہم اس سے تحقیق نہیں کرتے ہیں، اس سے پوچھتے نہیں ہیں بھوکا تو نہیں ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم لوگوں کے دروازوں پر پہنچ کر کے لوگوں کی خیریت معلوم کر رہے ہیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دہشت کا یہ عالم تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، لیکن شیر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر کے بکری کی طرف دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔